نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں کہ ہم جہاں پر بھی بیٹھے ہوں ہماری نسبت، ہمارا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استوار رہتا ہے. اگر ہم مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کے نبی کی باتیں سن رہے ہوں، جس طرح ہماری کیفیت وہاں پہ ہوتی ہے کرسیوں پہ بیٹھ کے بھی ویسی ہی ہونی چاہیے. اب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. عزیزان گرامی، یہ محفل میری نہیں ہے، جعفر صاحب کی نہیں ہے، امتیاز صاحب کی نہیں ہے، یہ حضور کی محفل ہے. تو حضور کی چونکہ محفل ہے اور اس کے اندر حضور کا ذکر ہو رہا ہے، تو حضور کے ذکر کے واسطے اور حضور کی محفل کے واسطے اگر آپ اپنے موبائل کو بند نہیں نہ کر سکتے تو کم از کم سائلنٹ پہ ضرور کر لیں. یہ پروٹوکول سمجھ لیں سرکار کے ذکر کا. اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں سجنے والی اس خوبصورت ترین محفل پاک کے اندر حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اور میں ہر سال کی طرح حاجی لیاقت علی رحمانی صاحب اور کے فرزندان، ان کی پوری فیملی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں. آپ محسوس کریں روحانیت کو. دیکھیے بند ماحول کے اندر چھتوں کے نیچے ہم روز محفلیں کرتے ہیں، اس طرح کی محفلیں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں. اب غور کیجئے کہ اوپر آپ کو آسمان دکھائی دے رہا ہے، آس پاس درخت ہیں، سبزہ ہے، ایک فطرت کا احساس ہے.
تو اس طرح کے ماحول میں اگر بندہ تھوڑا سا قلبی لگاؤ کے ساتھ حضور کا ذکر سنے نا، اللہ کی قسم بڑی جلدی کرم ہوتا ہے۔ تو یہ سارا انتظام کرنے پر، اہتمام کرنے پر میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ کریم رب ان کو دونوں جہانوں کی عزتیں، عظمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، چاہے کوئی سر نہ بھی بندہ لائے نا، سبحان اللہ کہنا چاہیے ہے۔ فرمایا اور ہم نے بلند کر دیا اے محبوب آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ یہ آپ نے آیت سن لی، آیت کا ترجمہ بھی سن لیا، ابھی آپ بولے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری طرح لذت نہیں آئی آیت سن کے اور نہ ہی ترجمہ سن کے۔ اب اس آیت کی لذت لینے کے لیے اور اس آیت کی عظمت کو کما حق کو سمجھنے کے لیے، یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی تھی اس وقت کے حالات، اس وقت کے ماحول کو اپنے ذرا سامنے لے کے آئیے۔ یعنی اس آیت مقدسہ کے نزول کا جو پس منظر ہے اس کو اپنے سامنے لے کے آئیے، یقین جانیے آپ کا دل جو ہے نا یہ باغ باغ ہو جائے گا۔ پہلے اس آیت مقدسہ کا جو شان نزول ہے اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عمر جب 40 برس ہوئی نا تو اللہ کریم نے حکم دیا، اے میرے سوہنے حبیب اب اپنی نبوت کا اور اپنی رسالت کا اور میری وحدانیت کا اعلان کیجئے۔ اللہ کے حکم پر اللہ کے محبوب نے کفار کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے تو اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا۔ جب آپ نے اعلان کیا تو کافروں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تھے تو آپ کے اپنے لیکن بیگانے بن گئے۔ وہ جو آپ پہ جان چھڑکتے تھے آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہ جو آپ پہ پھول نچھاور کیا کرتے تھے وہی جو ہیں وہ آپ کے رستے میں کانٹے بچھانے لگ گئے۔ آپ جس گلی سے گزرتے ہیں کذبتہ کذبتہ کی صدائیں آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں۔ آپ جس موڑ سے بھی گزرتے ہیں لوگ آپ کو ساحر اور مجنون کہہ کے پکارا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہی لوگ آپ کی تکذیب کرنے لگ گئے۔ آپ گلیوں سے گزرتے ہیں، لوگ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر پھینک دیا کرتے ہیں، اور کبھی اونٹ کی گندی اوجھڑیاں آپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں، اور کبھی آپ کو کسی طریقے سے ستایا جاتا ہے تو کبھی کسی طریقے سے ستایا جاتا ہے۔ ایک دن تو ایسا بھی ہوا کہ سرکار مکہ والے جو تھے ان سے دل برداشتہ ہو کے نا مکے سے باہر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو پتہ ہے کہ آپ طائف کی وادی میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے پیغام حق سناتے ہیں، لیکن طائف والے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتھر مارتے ہیں، اور اتنے پتھر مارتے ہیں کہ میرے کریم آقا کا مبارک بدن جو ہے وہ لو لہان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو پیغام حق ہے یہ سناتے رہتے ہیں اور استقامت کا مظاہرہ فرماتے رہتے ہیں، اور واپس جب تشریف لاتے ہیں نا تو پھر وہی ماحول ہے، وہی کافر ہیں، وہی قریش مکہ ہے، وہی ان کا سلوک ہے، کہیں سے ترک تعلق کا معاملہ ہے، کہیں سے کوئی دکھ ہے، کہیں سے کوئی صدمہ ہے، کہیں سے کوئی درد ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رنج و الم کے پہاڑ آپ کے اوپر گرائے گئے۔ حضور کا ایک فرمان جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حضور جو ہیں آپ کی استقامت میں، آپ کے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ پھر کائنات نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب مکے کے 40 خاندان اور 40 خاندانوں کے 40 سردار ایک مقام پہ جمع ہوئے، اور جمع ہو کے باہم یہ فیصلہ کیا کہ ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا نا
ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک سردار بولا کہ ان کے چچا ابو طالب وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار ہیں، بعد میں وہ ہم سے گلا کریں گے، تو چاہیے یہ ہے کہ پہلے ان کو بلایا جائے، ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے، ہو سکتا ہے وہ سمجھا لیں۔ ابو طالب کو بلایا گیا، ان کے سامنے جب یہ معاملہ رکھا گیا نا تو جناب ابو طالب کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، دل مضطرب کے ساتھ واپس گھر پلٹے۔ جب گھر آئے اور گھر آ کے آپ نے اپنے بھتیجے کو بلایا، میرے کریم آقا کو بلایا اور بلا کے بڑے حکیمانہ انداز میں بات کی کہ اے میرے بھتیجے، مکے کے 40 خاندان تیرے قتل پہ متفق ہو گئے ہیں، دیکھ میں اکیلا ہوں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو فی الحال میری رائے یہ ہے کہ تو اپنے پروگرام کو روک دے، ابھی اس پروگرام کو روک دے، جب ان کے غیظ کی، ان کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی پھر اس پروگرام کو چلا لینا۔ جب چچے نے یہ بات کی تو میرے کریم آقا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا، چچا میں نے تیری سن لی ہے، اب میری بھی سن۔ تو نے تو مکے کے 40 خاندانوں کے 40 سرداروں کی بات کی ہے نا کہ وہ میرے مخالف ہو گئے ہیں۔ کہا، سرکار نے فرمایا کہ اس کائنات کی ساری طاغوتی طاقتیں اگر میں محمد کے مقابلے میں آ جائیں اور میری مخالف ہو جائیں اور سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں پھر بھی یہ جو حق کا پیغام ہے سنانے سے باز نہیں آ سکتا۔ اس طرح کے ماحول میں کہ ہر طرف دکھ ہی دکھ ہیں، ہر طرف صدمات ہی صدمات ہیں، ہر طرف تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، ہر طرف آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، اور پھر ان دکھوں کے ماحول میں حضور کی یہ استقامت، بولیے نا سبحان اللہ، اس طرح کے ماحول میں یہ دین ہمیں ایسے نہیں ہم تک پہنچ گیا۔ آج تو ہم جناب دین جو ہے، آج تو غربت کا دور ہے، دین کا الگ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ آج ہمیں دین کی کوئی قدر نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ دین حضور نے تکلیفیں سہ سہ کے اور دکھ سہ سہ کے یہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اس طرح کی استقامت جب حضور نے اس کا مظاہرہ فرمایا تو میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس طرح کے ماحول میں جب حضور نے اس طرح کی استقامت کا مظاہرہ فرمایا تو پھر رب کو اپنے حبیب پر کتنا پیار آیا، اور وہ کتنا پیار آیا کہ کریم رب نے جبریل کو یہ والی آیات دے کے بھیجا اور فرمایا، محبوب الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کو حبیب پر پیار آیا اور کیا فرمایا، ورفعنا، ایک بار بولیے ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب تو نے دکھ سہے میرے لیے، تو نے تکلیفیں برداشت کی میرے لیے، تو نے یہ ترک تعلق والے معاملات سہے میرے لیے، تو نے پتھر کھائے میرے لیے، تو سن ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے، تو نے سب کچھ میرے لیے کیا ہے، میں نے یہ تیرا ذکر بلند تیرے لیے کیا۔ ورفعنا لک ذکرک۔ اب یہ جو لاکا ہے نا، اس پہ غور کیجئے گا۔ ویسے تو ورفعنا اس کے اندر بھی اللہ کی محبت کا اظہار ہے، ذکرک کے اندر بھی اللہ کی محبتوں کا اظہار ہے، لیکن جو لاکا کے اندر اللہ کی محبت کا کمال اظہار ہے نا، خدا کی قسم بیان نہیں ہو سکتا۔ لاکا محبوب تیرے لیے، ویسے بھی تو اللہ فرما سکتا تھا ورفعنا ذکرک، محبوب تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک،
محبوب ایک تو تیرا ذکر بلند کیا ہے، دوسرا تیرے لیے کیا ہے۔ اب یہ جو لاقہ ہے نا، اللہ کریم نے قرآن میں بے شمار مقامات پر اسی لفظ لاقہ کے ذریعے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ لاقہ کے ذریعے میں قرآن کے چند کلمات، چند مقامات سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری نیت یہ ہے، جنہوں نے یہ محفل، یہ بزم سجائی ہے، ان کا مدعا، ان کا مقصد، ان کی غرض و غایت یہی ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے اجر عطا فرمایا جائے۔ تو جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے گا اجر ملے گا کہ نہیں؟ اچھا، قرآن پڑھنے سے بھی اجر ملے گا، آپ جب سبحان اللہ کہیں گے پھر بھی اجر ملے گا۔ جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، آپ چاہتے ہیں نا ان کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے؟ بولیے پھر ایک بار بولی سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن کی اسی سورت کی ابتدا کے اندر فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ بڑے بڑے خطیب ہے کرسیاں دے مجمع تو پناہ منگ دین، وہ کہندے اللہ سنے کرسیاں دے مجمع تو بچائیں، کیونکہ جدو بندہ کرسی تے بیٹھ جائے نا ادوں معاملات کچھ ہور ہو جاندے۔ الم نشرح لک صدرک، فرمایا محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ لاقہ آپ کے لیے، ابھی بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی۔ میں ایک اور مقام پڑھتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، نام ہے موسیٰ علیہ السلام، کلیم ہیں، صاحب کتاب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن ادھر جب حبیب کی بات آتی ہے رب خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب تیرا سینہ کھولا ہے تیرے لیے۔ یہ ہے محبتوں کا اظہار۔ ایک اور مقام سورہ مزمل، کریم رب نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے جائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے پیار بڑا ہے، امت سے پیار بڑا ہے، امت کے غم میں روئے ہیں، کبھی غاروں میں جا کر، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، اور قیام اتنے لمبے فرماتے ہیں کہ پنڈلیاں متورم ہو جاتی ہیں، قدمین شریفین سوج جاتے ہیں، یہاں تک کہ کریم رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب یہی آیات چلتے 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 آگے رب نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے محبوب ہم نے یہ جو دن اور راتیں بنائی ہیں تیرے لیے بنائی ہیں، یہ محبتوں کا اظہار ہے، تیرے لیے بنائی۔ ایک اور مقام کریم رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ اب دیکھیے میں اکثر اپنے مجمع کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مثال بھی دیتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جو بھی چیز بنتی ہے نا، بنانے والا اس پہ بڑی محنت کرتا ہے۔ یہ مائک کسی نے بنایا نا، اس نے اچھی خاصی محنت کی، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی، اس کی کوالٹی اچھی رکھنے کی کوشش کی۔ جب یہ ہمارے ہاتھوں میں آیا اس کے اندر چمک تھی، رانائی تھی، خوبصورتی تھی، لیکن یہ مائک جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی کم ہوتی چلی جائے گی، اس کی رانائی کم ہوتی چلی جائے گی، آہستہ آہستہ اس کی جو چمک ہے وہ ماند پڑتی چلی جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، یہ کرسی جب بنتی ہے تو چمک ہوتی ہے، رانائی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ قالین ہیں، جب بنتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں نا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کچرے کے ڈھیر میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے، انسان پہلے بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، جوانی کے اندر تو انسان کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں نا، کہتا جیسا میں ہوں ویسا ہے ہی کوئی نہیں،
بڑا مان، بڑا تکبر، بڑا غرور اور گال سرخ. لیکن یہی انسان جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کی کمر جھکنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں جو ہے ان کی بینائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لال اور گلابی جو گال تھے یہاں جھریاں آنی شروع ہو جاتی. پتہ چلا اس کائنات کی ہر شے جو ہے اس کو زوال ہے، کائنات کی ہر شے کو زوال ہے. پر کریم رب نے کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب اس کائنات کی ہر شے جو ہے اس کو زوال ہے، پر تیری عظمت کو اور تیرے کمالات کو اور تیرے ذکر کو بس عروج ہی عروج ہے. زندہ باد. ہر شے گھٹتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر شے گھٹ رہی ہے، پر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب آپ کے لیے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ ہر شے گھٹتی چلی جائے گی، تیری عظمت بڑھتی چلی جائے گی، تیرا ذکر بڑھتا چلا جائے گا. اچھا ایک اور مقام سورہ تحریم، بولیے نا سبحان اللہ. ایتاں پاریاں تو نہیں لگ رہیاں، تھکتے نہیں گئے. میں قرآن کی ایتیں پڑھ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھ دے. میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن نہیں پڑھ رہا. واقعات بھی سنا سکتا ہوں، حکایتیں بھی سنا سکتا ہوں، شعر بھی سنا سکتا ہوں. میں کیا سنا رہا ہوں؟ بولیے. تو قرآن سن کے آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ محسوس بھی ہونی چاہیے. سورہ تحریم کریم رب نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. یہ سائڈ بول دی ہے، سائڈ جڑی ہے اس میں کچھ ہے مسئلہ. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. میں لاکا پہ بات کر رہا ہوں. اب یہ جو آیت مقدسہ ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے چلیے. اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ پاک کے پاک حجرہ میں تھے. وہاں سے دوسری زوجہ پاک کے حجرے میں تشریف لے کے جانا تھا. حضور لیٹ ہو گئے، تھوڑی دیر ہو گئی. حضور جب دوسرے زوجہ پاک کے حجرے میں تشریف لے کے گئے نا، تو انہوں نے عرض کر دی یا رسول اللہ آپ نے تاخیر کیوں فرمائی، دیر کیوں لگا دی، آپ جلدی تشریف لے آتے. سرکار نے فرمایا کہ میں فلاں زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تھا تو وہاں شہد کی بوتل پڑی ہوئی تھی. حضور کو شہد سے پیار تھا نا. سرکار نے فرمایا وہاں پہ شہد کی بوتل پڑی ہوئی تھی تو میں وہ شہد تناول کرنے لگ گیا، اس لیے لیٹ ہو گیا. اب آپ نے وجہ بیان فرما دی، لیکن اس کے بعد بھی آپ کی زوجہ مطہرہ جو تھیں انہوں نے پھر ایک دو مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ آپ جلدی تشریف لے آتے تو اچھا ہوتا، آپ لیٹ نہ فرماتے تو اچھا ہوتا. جب دو چار مرتبہ اس طرح کہا نا تو حضور نے فرمایا اچھا تمہیں میرا شہد کھانا اچھا نہیں لگا تو پھر میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. یہ واقعہ ہوا. سرکار نے فرمایا تمہیں میرا شہد تناول کرنا اچھا نہیں لگا تو میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. ابھی یہ لفظ زبان سے نکلے تھے، کریم رب نے جبریل کو بھیجا. فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. یار لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ محبوب جو چیز ہم نے حلال کی ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں. یار لوگ یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہماری حلال کردہ چیز کو آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں. میں کہتا لاکا دا ترجمہ کنے کرنا ہے؟ لاکا کا ترجمہ کوئی محبت والا کرے گا نا، لاکا کا ترجمہ کوئی ادب والا کرے گا نا. سرکار کی زبان سے یہ لفظ نکلے اچھا
تمہیں میرا شہد کھانا پسند نہیں آیا تو میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. اتنا کہنا تھا, کریم رب کا پیغام آ گیا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے میرا سونا نبی آپ شہد نہ کھانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ما احل اللہ لک, شہد میں مٹھاس ہم نے ڈالا ہی آپ کے لیے ہے. یہ لاکات کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے نا پھر, ما احل اللہ لاکا, یہ ہم نے حلال کیے ہی آپ کے لیے, یہ ہم نے میٹھا کیے ہی آپ کے لیے. ایک اور مقام سے پڑھ دیتا ہوں, یہ ہے سورہ قلم. اللہ کریم نے فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون. بول لیجیے سبحان اللہ. ان لک لاجرا غیر ممنون. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے سونے محبوب, بے شک ہم نے آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرمایا ہے. آپ خوش ہوئے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن ابھی میں نے سارا ترجمہ نہیں کیا, میں نے ان لک لاجرا غیر ممنون, محبوب ہم نے آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرمایا ہے. میں نے لاکا کا ترجمہ بھی نہیں کیا. اب میں لاکا کا ترجمہ کروں. دیکھیے اجر جو ہوتا ہے, اجر یہ کس چیز پہ ملتا ہے؟ نیکی پہ. کوئی نیکی کریں تو اس پہ کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے. سجدہ کریں تو اجر ملتا ہے, رکوع کریں تو اجر ملتا ہے, قیام کریں تو اجر ملتا ہے, ذکر و اذکار کریں تو اجر ملتا ہے, تسبیح و تحلیل پڑھیں تو کیا اجر ملتا ہے, جہاد کریں تو اجر ملتا ہے, زکوٰۃ دیں تو اجر ملتا ہے, حج کریں تو اجر ملتا ہے, عمرہ کریں تو اجر ملتا ہے. یہاں پہ اللہ نے بات کی ہے اجر کی, ان لک لاجرا غیر ممنون. اے محبوب ہم نے آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرمایا ہے. اب میں یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر میں آپ کو کسی اور سائڈ پہ لے کے جاؤں گا. یہ آیت سن لینے کے بعد اور اس کا ترجمہ سن لینے کے بعد اور لاکا کا مفہوم سمجھ جانے کے بعد جو بندہ پھر بھی نہیں بولا, میں سمجھتا ہوں اس کے مقدر میں فرق ہے. پھر ان لک لاجرا غیر ممنون, یا اللہ تو نے اجر دینے کی بات کی ہے, یہ کس بات پہ اجر دیا ہے؟ یہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر دیا ہے. یا اللہ کیا محبوب کی نمازیں دیکھ کے دیا ہے, محبوب کے لمبے لمبے قیام دیکھ کے دیا ہے, محبوب کے سجدے دیکھ کے دیا ہے, محبوب کے جہاد پہ دیا ہے, یا اللہ محبوب کے حج پہ دیا ہے؟ اللہ فرماتا نہیں, سجدے پہ بھی نہیں دیا, رکوع پہ بھی نہیں دیا, قیام کے لیے بھی نہیں دیا, ذکر و اذکار پہ بھی نہیں دیا, تسبیح و تحلیل پہ بھی نہیں دیا, حج پہ بھی نہیں دیا, جہاد پہ بھی نہیں دیا. یا اللہ پھر کس لیے دیا ہے؟ رب فرماتا ان لاکا. میں جتنا مغز کھپائی کر کے آیا ہوں آپ کو سمجھ تو جانا چاہیے تھا. ان لاکا لاجرا, محبوب تجھے یہ جو اجر دیا ہے نا, یہ رکوع اور قیام اور سجود کی وجہ سے نہیں دیا, یہ تیرے مکھڑے کی وجہ سے دیا. ان لاکا, یہ تیرے لیے دیا ہے, بس یہ تیری وجہ سے دیا. اسی طرح کریم رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اب تو سمجھے نا آپ, ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. آپ کی خاطر آپ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا بلند کیا؟ رب نے بلند کیا ہے نا. اب کوئی بھی بندہ کوئی چیز بلند کرے تو دیکھنے والے سوچنے والے ضرور سوچتے ہیں کہ کتنا بلند کیا ہوگا. جس چیز کو بلند کرنے کی بات کی کہ وہ چیز کتنی بلند ہوئی. اللہ فرماتا ہے ورفعنا, ہم نے بلند کیا. اب انسان سوچتا تو ہے نا, جب رب نے ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا ہے تو کتنا کیا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے, کتنا بلند کیا ہوگا. اب سنیے سمجھیے گا ذرا. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایسے یہ رومال لہراتا ہوں, میں کہوں میں نے یہ رومال بلند کر دیا. آپ اس رومال کی بلندی چیک کرنے کے لیے کیا دیکھیں گے؟ میرا قد دیکھیں گے, پھر میرا بازو دیکھیں گے,
پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رومال کتنا بلند ہوا ہے. میں چھت پہ چلا جاؤں، میں کہوں میں نے رومال بلند کر دیا، آپ چھت کی بلندی کو پہلے دیکھیں گے، پھر میرے قد کو دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی رومال اتنا بلند ہے. میں جہاز پہ چلا جاؤں، میں وہاں پہ کہوں میں نے رومال بلند کر دیا، آپ سائنس کی مدد سے پہلے یہ دیکھیں گے جہاز کتنی بلندی پہ ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ رومال اتنا بلند ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی، کسی بھی چیز کی بلندی کو چیک کرنا ہو نا، بلند کرنے والے کی بلندی کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے. کریم رب کیا فرماتا؟ وارفعنا، ہم نے بلند کیا ہے. اور میں کہنا ذکر مصطفیٰ اپنے عقل دی کسوٹی نال سمجھن والیا پہلے رب دی بلندی نو چیک کر. اگر رب کی بلندی سمجھ آ جائے تو پھر دیکھ لینا نبی کا ذکر کتنا بلند ہے. میں کہتا ہوں جب رب کی بلندی کی حد ہی کوئی نہیں، رب کی عظمت کی حد ہی کوئی نہیں، رب کی رفت کی حد ہی کوئی نہیں، تو پھر ذکر مصطفیٰ کی بھی حد ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. آخری بات بس اسی ذکر مصطفیٰ کی رفعت کے حوالے سے کر کے تو اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھیں گے. حضور کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں بندہ بولیا ابھی. ساری زندگی میلاد منانے لنگ گئی ہے، معلومات دا اے حال ہے. حضور کے ذاتی نام 2 ہیں. کتنے؟ باقی سارے صفاتی ہیں. حضور کا ایک نام ذاتی جو ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کون سا ہے؟ ماشاءاللہ احمد. اچھا، ان دونوں ناموں میں سے پہلے محمد تھا یا احمد تھا؟ احمد تھا. شاباش. پہلے کیا تھا؟ احمد. اچھا، لفظ سے یہ جو اسم محمد ہے اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. یہ بہت میں نے چھوٹا بولا ہے. محمد اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس بہت زیادہ تعریف، جس کی تعریف کا دفتر ختم ہی نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں. اور احمد، یہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ جس کی بہت زیادہ تعریف، جس کا بہت زیادہ ذکر کیتا جائے. احمد کا کیا معنی ہے؟ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد کی ہو. بول لیجیے سبحان اللہ. احمد کا معنی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تقریروں والی کتابوں میں یہ باتیں نہیں ملتی. پاؤ پاؤ خون جلانا پڑتا ہے پھر جا کے یہ باتیں ملتی ہیں. کئی کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا بن گیا ہے، واقعات سننا، حکایات سننا، شاعری سننا، میاں صاحب دا کلام سننا، یہ ہمارا مزاج ہے. ٹھیک. احمد کا معنی جس نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد کی ہو. جب میں نے یہ پڑھا یقین جانیے میں چکرا کے رہ گیا کہ حضور احمد ہیں، اور احمد کا معنی ہے کہ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو. اب حضور کی عمر کتنی ہے؟ 63 برس. اعلان نبوت 40 سال. 40 سال نکالے پیچھے کتنی بچتی ہے؟ 23 سال. اور حضور ہیں احمد، اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے. عمر مبارک 63 برس. اب میں نبیوں کی عمریں میں نے چیک کی، کسی کی 100 سال، کسی کی 200 سال، کسی کی 300 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 700 سال. میں نے کہیں پہ تو یہ بھی دیکھا کہ 9.5 سال تبلیغ کرنے والے.
میرا دماغ چکرا گیا، میں حیران رہ گیا کہ ایک طرف 950 سال مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں، حمد کر رہے تھے نا، اللہ کی تعریف کر رہے تھے نا، اللہ کا ذکر کر رہے تھے نا، لیکن احمد پھر بھی نہیں ہے، وہ پھر بھی نوح ہیں علیہ السلام، وہ احمد پھر بھی نہیں۔ احمد ہمارے آقا ہیں، عمر 63 برس ہے، ادھر 950 سال تبلیغ ہے، احمد پھر بھی میرے آقا ہیں۔ میں سوچتا رہا، تجسس بڑھا، لگن بڑھی، میں نے کتابیں کھنگالیں، اور کھنگالتے کھنگالتے ہمارے اپنے جو ہیں وہ تو اپنے ہیں، خدا کی قسم میں نے اغیار کی کتابوں میں بھی پڑھا، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو بنا ڈالا تھا، نور کو بنا ڈالا تھا۔ اچھا، نور کو بنانے کے بعد اب یہ نور کیا کرتا رہا؟ قرآن نہیں کہتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو نور مصطفیٰ کیا کرتا رہا؟ اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا، اللہ کی تعریف کرتا رہا۔ اور یہ عرصہ جو ہے، اتنا عرصہ کسی اور نے تعریف کی؟ کسی اور نے حمد کی؟ اتنی تعریف کی، اتنی حمد کی کہ حد کر دی۔ جب حمد کرنے کی حد کر دی تو احمد بن گئے، جب حمد کرنے کی حد کر دی تو احمد بن گئے۔ اب سنو، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ اگر میں اللہ کا ذکر کروں، اللہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم اکیلے کریں، اللہ اکیلا کرتا ہے۔ اگر ہم بزم سجا کے کریں، اللہ فرشتوں کی بزم سجا کے کرتا ہے۔ میں ذکر کروں، اللہ بھی کرتا ہے میرا، آپ کریں، اللہ آپ کا کرتا ہے۔ محبوب کا نور جو ذکر کرتا رہا، تعریف کرتا رہا، حمد کرتا رہا، بدلے میں پھر رب نے بھی تو کرنا تھا نا۔ نور محمد نے حمد کی حد کر دی، بدلے میں کریم رب نے حبیب کا اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ محمد بنا ڈالا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آخر میں پھر دعا ہے کہ کریم رب جو بھی کلمات زبان سے ادا کیے ہیں، اللہ پورے خلوص سے ادا کیے ہیں، یا اللہ پاک ان کلمات کو قبول فرما کے ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا بھی قبول فرما، اور میرے مالک جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ ایک ایک گھڑی کا صدقہ، ایک ایک ساعت کا صدقہ ان کو دارین کی عزتیں، عظمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صفا جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو سب کل کی کنجی کہے وہ زبان، جس کو سب کل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز سایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ دست بستہ کھڑے ہیں آقا حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ سے یہی ہے کہ ہم نے اتنا سنا ہے، اصل مزہ تو اب تب ہے کہ میلاد سن کے حضور کی سنت کے پابند ہو جائے۔ سن کے سب کچھ پھر بھی بے نمازی رہے تو پھر سننے کا کیا فائدہ؟ اگر پھر بھی ہماری حرکتیں یہودیوں والی رہیں تو پھر کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے کہ صبح نماز فجر کا ٹائم ہو تو سارے حضور کے غلام سارے مسجد میں ہو، باجماعت نماز ادا کریں، پھر میلاد شریف کا مزہ بھی ہے۔ اب میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا مالک و مولا، ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، توفتاً نذرانتاً عقیدتاً حضور کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے حضور کی کل امت مسلمہ جہاں جہاں اپنے قبور میں تشریف لے جا چکی ہے، یا اللہ یہ قرآن اور درس قرآن کا نور سب کو قبور میں عطا فرما۔ اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے قبلہ حاجی لیاقت علی رحمانی صاحب کے والدین و دیگر رشتہ داروں میں سے جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ درس قرآن کا نور سب کو قبروں میں عطا فرما، سمیت میرے ماں باپ کے، حاضرین کے ماں باپ رشتہ داروں عزیز و اقارب میں سے جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ درس قرآن کا نور سب کو قبروں میں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو ہم زندہ ہیں مالک، ہمارے حال پہ رحم فرما اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ آج کے دور کے اندر جس سمت ہم لوگ غربت کی چکی میں پیستے ہوئے، مختلف جو مذاہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھتے ہوئے جہاں جہاں آج یہودیت اپنا گند پھیلا رہی ہے اور حضور کے دین کے ساتھ جو ہے
وہ مذاق کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا الہ العالمین اس ماحول کے اندر حضور کے غلاموں کی غیبی مدد فرما، حضور کے عاشقوں کی غیبی مدد فرما، جہاں جہاں دین کے علم کو اٹھانے والے اور حضور کے غلام دین کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی غیبی مدد اور انہیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ یہ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، دور نزدیک سے جہاں پر تشریف لائے ہیں اس دھرتی کے کئی مقامات سے حضور کے عشاقان پہنچے ہیں، یا اللہ تیری نگاہ کے اندر ہے اور حضور جانتے ہیں، اپنے غلاموں کو حضور جانتے ہیں، ہر ایک حضور کی نگاہ کے اندر ہے۔ یا الہ العالمین جتنے حضور کے دیوانے اور مستانے یہاں پروگرام کے اندر پہنچے ہیں، یا اللہ سب کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما اور دلوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے گاؤں کے اندر سے بھی اور اس علاقے کے اندر سے خواتین، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور درس قرآن سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کے لیے قلبی اعتبار سے تیار ہے، یا اللہ انہیں بھی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، دلی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ الہ العالمین بالخصوص ہمارے ملک پاکستان، ہماری دھرتی اور ہماری سرزمین کی حفاظت فرما۔ آج کئی بد عناصر لوگ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے کے لیے اپنی پوری گندی زبانیں اور فکر کا استعمال کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں نیست و نابود فرما، یا اللہ ہمارے پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، ہمیشہ اسے شاد و آباد فرما، یا اللہ اس دھرتی کی غیبی حفاظت فرما۔ یہ الہ العالمین اس ملک کے اندر جو حکمران ہیں، یا اللہ انہیں عمر بن خطاب جیسی غیرت عطا فرما، عشق رسول عطا فرما، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی اور حضور کی مستانگی عطا فرما، اور روحانی ظاہری باطنی ہر اعتبار سے انہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وہ بادشاہ ہیں اور وزیر ہیں، یا اللہ اس سرزمین کے اسلامی ماحول کے اندر حکمرانوں کو اس سرزمین کو چلانے کی توفیق نصیب فرما، نظام مصطفیٰ کا قیام فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں اس دین کی پابندی عطا فرما۔ ہم ہر اعتبار سے دنیاوی کئی اعتبار سے کاموں کے اندر مصروف ہیں، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، اگر نہیں ہو رہا تو نماز کا کام نہیں ہو رہا، اگر نہیں ہو رہا تو والدین کا ادب والا کام نہیں ہو رہا، اگر ہم سے نہیں ہو رہا تو قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، اگر ہم سے نہیں ہو رہا تو دین کے راہوں کا سفر نہیں ہو رہا۔ یا الہ العالمین دنیاوی اعتبار سے جہاں ہم کاموں کے اندر مصروف ہیں، ہمیں دین اسلام کی مصروفیت عطا فرما۔ یہ الہ العالمین لسٹ کے اندر ہر کام ہم نے لکھ رکھا ہے، وہاں پر ہمارے لسٹ کے اندر دین اسلام کی خدمت بھی ہمیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنی سانسیں حضور کی نوکری کے اندر گزرے گی وہ سب سے افضل ہیں، یا اللہ ہماری زندگی بھی ہو حضور کی نوکری میں قبول فرما، موت بھی حضور کی نوکری میں عطا فرما۔ یا الہ العالمین جیئیں بھی حضور کی دیوانگی کے اندر، موت بھی حضور کے عشق میں عطا فرما۔ دور نزدیک سے آنے والے چاہے مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے بوڑھے جوان ہیں، یا اللہ انہیں ہر قدم پر رحمتیں برکتیں نصیب فرما۔ بالخصوص گھر والوں نے یہ جو سارا اہتمام کیا ہے، جو لنگر شریف کا جو تقسیم کاری ہو رہی ہے، یہ الہ العالمین جو ان کی محبتیں ہیں، یہ ان کا پیار ہے۔ اکثریت میں ہمارے میلاد شریف کچھ ایسے انداز میں ہوتے ہیں کہ جو بولنے والے کو بھی جو ہے وہ بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے کہ حضور کا ذکر حضور کے غلاموں تک ایک ایک لفظ پہنچے اس کے لیے پوری کوشش کی ہے، اور پھر لنگر کا بھی پورا انتظام کیا ہے۔ یا اللہ جتنے لمحے اس کوشش کے اندر گزارے ہیں میرے اللہ، ہر لمحے پر برکتیں عطا فرما، ہر لمحے پر رحمتیں عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما۔ جو بھائی علی کے بھائی باہر ہیں، عثمان بھائی ہیں، عمر بھائی ہیں، اور قبلہ حاجی لیاقت رحمانی صاحب جو باہر ہیں، یا اللہ ان کی عمر میں، ان کے رزق میں، کاروبار میں رحمتیں برکتیں پیدا فرما۔ اور حافظ صاحب کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے وہ باہر گئے ہیں، یا اللہ ان میں علم نافع عطا فرما، علم راسخ عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی صحیح نوکری نصیب فرما، خدمت حضور عطا فرما، اور ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرما۔ مالک جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی ہی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بہتر ہے دے دے، جو بہتر نہیں ہے ہمیں محفوظ فرما لے۔
یا اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، ہمیں محفوظ فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا